بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصہ نمبر 10 بیان کریں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عفت کے معاملے میں صفائی پیش کرنا۔ ام المومنین حضرت زینب بن جحش رشتہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ شروع ہی زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو حضور کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور کے متبنہ بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے تھے، اسی وجہ سے زید بن محمد کہلاتے تھے۔ مگر حضرت زید سے حضرت زینب کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، اور وہ یہ کہ متبنہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے بھی نکاح بھی نہ کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں۔ یہ کہہ کہ وضو کی اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطْرًا كما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ پس جب زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جب کہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ اور جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا، اور جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں، اور خود سجدہ میں گر گئی اور 2 مہینے کی روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ سے مقابلہ کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ پر تہمت کا قصے میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجملہ اوروں کو ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کے جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد ہے، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب ہی کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی، ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کاہے فرمانے لگے کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں اور زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگے سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھیں بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونا میں ڈال دیا جائے، اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس قصہ کی نقل کر رہے ہیں کہ اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ داروں، غریبوں، بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ جس میں سے ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جو رہ گیا تھا وہ لے لیا اور لے کر گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 درہم تو ختم کر دیے، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ وہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتے تھے۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماول مساکین کا ٹھکانہ ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب کے یہاں تھی اور ہمہ گیروں کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لے گئے۔ فائدہ: عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال کا رکھنا جانتی تھیں نہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔